وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معجزے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے پیارے وہ نبی ہیں اور کتنے پیارے ان کے معجزے ہیں، کچھ بیان آپ سن رہے ہیں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی مکہ مکرمہ میں، پیر کا دن 12 ربیع الاول ہجرت سے 53 برس پہلے۔ دنیاوی ظاہری گنتی کے لحاظ سے جب عمر شریف 40 برس کی ہوئی، اعلان نبوت فرمایا، مکہ والے دشمن ہو گئے۔ 13 برس اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں جو آپ نے وقت گزارا، کون سا ستم تھا، کون سا ظلم تھا جو آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر نہیں ڈھایا گیا۔ کفار و مشرکین کی طرف سے کیا کیا سازشیں، کیا کیا وارداتیں ہوئیں، ایک پوری تاریخ۔ حضرت بلال کے واقعات پڑھیے، آل یاسر کے واقعات پڑھیے، خود حضرت ابو بکر اور دیگر صحابہ پر کتنے مظالم ڈھائے گئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوشل بائیکاٹ، معاشرتی مقاطعہ کیا گیا، بول چال، میل جول سب کچھ بند۔ شیب ابی طالب میں کیسا سخت وقت گزرا، حالانکہ مکہ مکرمہ کے معزز باشندے ہیں، ہاشمی ہیں، قریشی ہیں، اس کے باوجود صرف جرم کیا ہے کہ ایک رب تعالیٰ کی عبادت کے لیے کہتے ہیں، بت پرستی کے خلاف بات کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف یہ جرم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طرح طرح کے منصوبے۔ دار الندوہ میں ابو جہل نے میٹنگ بلائی اور تمام لوگوں سے کہا اس نبی کا دین پھیلتا جا رہا ہے، کیا کریں؟ سخت ترین ارادے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم کرنے کے ارادے، معاذ اللہ۔ 40 نوجوان ہر قبیلے سے، انہوں نے کہا تاکہ بعد میں ہم آپس میں نہ لڑ پڑیں، ہمیں ہر قبیلے سے جوان چاہیے۔ ادھر مسلمان 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، وہاں بھی پیچھا گیا۔ اب ہجرت کا حکم ہو گیا تھا، اسلامی پہلی سلطنت مدینہ منورہ میں اس کا قیام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، 40 جوان ننگی تلواریں لے کر آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو صادق بھی کہتے ہیں، امین بھی کہتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ان کا کردار کتنا ستھرا ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنے اچھے اور کتنے پیارے ہیں، مگر ان کے خداؤں کو جھوٹا کہتے ہیں، انہیں یہ بات پسند نہیں۔ آج وہ بڑے سخت ارادوں کے ساتھ ننگی تلواریں لیے کھڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو فرماتے ہیں، انہی لوگوں کی، یہ جو جان کے دشمن ہیں، انہی لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت امانت دار، تو لوگ باوجود اختلاف کے اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے ہیں۔ فرمایا صبح ان کو لوٹانا، یہ فلاں فلاں کی امانتیں میرے بستر پر لیٹ جاؤ، صبح امانتیں لوٹا کر میرے پیچھے مدینہ منورہ آ جانا۔ حضرت علی کا ایمان دیکھیے، فرماتے ہیں اس رات سے پیاری نیند کبھی نہیں آئی۔ کیوں؟ نبی نے فرمایا تھا صبح امانتیں لوٹا کر میرے پیچھے آ جانا، تو ایسا ہی ہونا تھا جیسے نبی نے فرمایا تھا، یقین تھا، تو بڑے مزے سے سویا کہ مجھے کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دبے پاؤں نہیں نکلے، چپکے سے نہیں نکلے،
سورہ یاسین کی بآواز بلند تلاوت کرتے ہوئے اپنی رسالت کا اعلان کرتے ہوئے نکلے باہر، وہ چاروں طرف کھڑے ہیں، آپ نے مٹھی بھر خاک لے کر ان کے سروں پر پھینکی، 40 کے سروں پر وہ پڑی۔ یہ معجزہ دیکھیے، لازمی بات ہے وہ ایک جگہ اکٹھے ہو کر 40 سر نہیں تھے، اگر ہوتے بھی تو اس طرح مٹھی پھینکنے سے 40 سروں پر اکٹھے پڑنا بظاہر عقل کہتی ہے مشکل ہے، مگر وہ چاروں طرف کھڑے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خاک پھینکتے ہیں وہ سب کے سروں پر پڑتی ہے۔ آپ تشریف لے جاتے ہیں، شیطان ان کے پاس آیا، وہ جو لوگ ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے، کیوں کھڑے ہو یہاں؟ انہوں نے اپنے اسی جوش اور زام میں کہا کہ ہم نہیں جانے دیں گے۔ کہا کس کو نہیں جانے دو گے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا۔ تو شیطان نے کہا وہ تو چلے گئے، تمہارے سروں پہ خاک ڈال کے گئے ہیں، تم کس کے انتظار میں کھڑے ہو؟ اب ابو جہل نے ہر طرف لوگوں کو ناکہ بندی جس کو کہتے ہیں، جگہ جگہ لوگوں کو مقرر کیا ہوا کسی طرف سے گزرنے نہ پائیں، مگر یہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ کافر آپ کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے، وہاں سے اونٹنیوں پہ سوار ہو کر آپ غار ثور کی طرف، جو جبل ثور مکہ مکرمہ میں مشہور پہاڑی ہے، اس پر وہاں غار میں آپ نے 3 راتیں قیام فرمایا۔ اگلی صبح انہوں نے قدموں کے نشان ڈھونڈے تو ان کو جبل ثور تک نشان ملے کہ ضرور اس پہاڑ پر گئے ہیں۔ اس غار میں آپ تھے، یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے، 3 راتیں آپ اس غار میں رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر غار کے اندر ہیں۔ یہ غار قدرتی طور پر چٹان کے اندر بنا ہوا کمرہ، یہ ایک راستہ ہوتا ہے داخل ہونے کا اور اندر سے وہ پتھر خالی ہوتا ہے، باہر سے چٹان نما، اس کو غار کہتے ہیں، انگلش میں اس کو کیو اور عربی میں غار یا کہف کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر، یہ ابو جہل اور دوسرے ڈھونڈتے ہوئے ان کو قدموں کے نشان مل گئے غار تک۔ ساتھیوں نے کہا ہو نہ ہو ضرور اس غار میں ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوتا ہے، غار کے منہ پر مکڑی فوراً، حالانکہ اس کو جالات بننے میں تننے میں دیر لگتی ہے، اسپائڈر جسے آپ کہتے ہیں، مگر اس نے وہ نیٹ فوراً بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کبوتری کو حکم دیا، اس نیٹ میں اس کے انڈے بھی آ گئے۔ اب بظاہر ابو جہل دیکھ رہا ہے غار کے منہ کو، مگر جب اس نے دیکھا کہ جالا ہے اس میں انڈے ہیں تو کہنے لگا یہ تو پتہ نہیں کتنے 100 برس پہلے کا جالا لگا ہوا معلوم ہوتا ہے، اگر یہاں داخل ہوئے ہوتے تو یہ جالا ضرور ٹوٹ جاتا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپایا، مگر یہ معجزہ ظاہر ہوا آپ کا کہ وہ آپ کو دیکھ نہیں سکے۔ اس ابو جہل نے انعام مقرر کر دیے تھے کہ جو کوئی خبر دے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا ان کی نشاندہی کرے گا اسے انعام دیں گے۔ سراقہ بڑا مشہور واقعہ، وہ اپنے گھوڑے پر سوار وہ جاتا ہے کہ کسی طرح پیچھا کرے اور انعام حاصل کرے۔ اس سراقہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا۔ آج مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے طریق الہجرہ، یہ جو راستہ بنایا گیا اس کا نام ہی وہ رکھا گیا، یہ وہ راستہ ہے جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی۔ اس راستے میں آج سے آپ 1400-1450 سال پہلے کا اندازہ کیجئے، کھلا صحرا، یہ سراقہ گھوڑا دوڑاتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھ لیتا ہے، حضرت ابو بکر ساتھ ہیں، تو یہ تھوڑا قریب پہنچ گیا، یہاں تک کہ اس کا گھوڑا قریب آتے ہوئے پھسلا اور یہ اس سے گر گیا۔ یہ اٹھ کر پھر سوار ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے چلنے لگا۔ میرے آقا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے، اس کو حالانکہ پتہ ہے پیچھے آ رہا ہے مگر مڑ کے نہیں دیکھتے۔
یہ جب تھوڑا سا قریب ہو گیا اور اس خیال سے کہ یہ وار کرے گا یا اس قریب آ کر کوئی کاروائی کرے گا، اس کے گھوڑے کے پاؤں اور اس کی ٹانگیں زمین میں دھنس گئے گھٹنوں تک۔ اس کے لیے یہ اچانک افتاد تھی، ایسا کبھی ہوا نہیں تھا۔ اس نے بہت اپنے آپ کو کوشش کی مگر یہ نہیں سنبھل سکا، اور اس نے دیکھا کہ میرے لیے سوائے اس کے کہ میں اسی حالت میں یہاں مر جاؤں گا، جم جاؤں گا، کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس نے دوبارہ جب کوشش کی تو نہ ہو سکا، اس نے امان طلب کی، پکارا حضرت ابو بکر کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں اپنے برے ارادے سے توبہ کرتا ہوں، میں تمہیں ہرگز نہیں پکڑوں گا، کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تمہاری مخبری بھی نہیں کروں گا، مجھے اس تکلیف سے نکالو۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ مجھے یہ تکلیف ان کی وجہ سے آئی ہے۔ جب اس نے امان طلب کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر جو ساتھ تھے، حضور نے فرمایا اگر تو نے توبہ کی ہے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ نکل آیا، مگر نکلنے کے بعد پھر اس پر شقاوت، بدبختی غالب ہوئی۔ یہ بالکل قریب آ گیا تھا، دوبارہ اس کی نیت بگڑی تو دوبارہ یہ دھنس گیا۔ اب تو اس کو یقین ہو گیا کہ میرے بچنے کی کوئی امید نہیں، میں نے وعدہ خلافی بھی کی ہے، میں نے خود امان مانگ کے اور پھر اس کے خلاف کیا ہے، اب میرا کوئی سلسلہ نہیں رہے گا، تو مجھے احتیاط کرنی چاہیے۔ اب اس نے بالکل پکے ارادے کے ساتھ توبہ کی۔ حضور نے فرمایا سراقہ تو کس انعام کے لالچ میں ہے؟ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا بادشاہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ ایران کے بادشاہ کا لقب کسرا، سونے کے کنگن، فرمایا میں تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا بادشاہ کے کنگن میرے ہاتھ میں؟ فرمایا ہاں۔ یہ مسلمان ہو گیا تھا، یہی سراقہ، اور اس نے توبہ کر لی تھی۔ پہلے تو اس کا مقصد تھا کہ بھی کسی طرح مخبری کرے گا، انعام پائے گا، اور دشمنی میں جو اس کا خیال تھا، مگر اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی، یہ ایمان والا ہو گیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا تھا تو وہاں کے بادشاہ کا جو سامان آیا اس میں اس کے کنگن بھی تھے، وہ اس سراقہ کو پہنائے گئے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی، وہ فورکاسٹ جو آپ نے اس وقت فرمائی تھی، وہ پوری ہوئی۔ اندازہ کیجئے، پتہ چلا، میں نے آپ کو پہلے بتایا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر خدا بولتا ہے، جو ان کے منہ سے نکلتا ہے وہ اللہ کا حکم قانون بنتا ہے، وہی ہوا، معجزہ بھی ظاہر ہوا۔ وہاں پہلے تو وہ خاک والا واقعہ آپ نے سنا، وہ ظاہر ہوا، پھر غار ثور کے حوالے سے۔ یہ غار ثور آج بھی زیارت گاہ ہے، اہل محبت ذرا اونچائی پہ ہے، ہمت والے ہی جاتے ہیں اور جا کر اس غار کو دیکھتے ہیں، وہاں نوافل پڑھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ اب تو تھوڑے سے پہاڑوں کو کاٹ کے سیڑھیاں سی بنا دی گئی ہیں، یہ تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ اس وقت حضرت ابو بکر کی محبت کا اندازہ کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کر کے چڑھے۔ پھر اس غار کے حوالے سے وہ واقعہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غار میں تشریف لانے سے پہلے حضرت ابو بکر نے صفائی کی، کیونکہ غار میں سوراخ ہوئے تھے، کسی جانور کے آنے کا خطرہ، تو حضرت ابو بکر نے جتنے کپڑے سامان تھے ان سے سوراخ کو بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا، اس پہ ایڑی رکھ دی تھی، وہاں ایک سانپ رہتا تھا، اور اس سانپ نے اس جگہ کو مسکن یعنی اپنا ٹھہراؤ وہاں پہ جو کیا تھا، صرف اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں گا، انہیں سلام کروں گا۔ وہ سانپ حضرت ابو بکر کو کاٹتا ہے، حضرت ابو بکر پھر بھی پاؤں نہیں ہٹاتے، کیونکہ گود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر اقدس رکھے آرام فرما رہے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، کیونکہ حضرت ابوبکر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، وہ رخسار مصطفیٰ پر گرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر کیا بات ہے؟ عرض کی حضور سانپ ہے، مجھے کاٹا ہے اس نے۔ فرمایا ہٹاؤ۔ عرض کی حضور وہ آپ کو تکلیف دے گا؟ فرمایا نہیں، وہ تو سلام کرنا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سانپ آیا، سلام کیا، زیارت کی۔ حضور اس سے بات کر رہے ہیں، تو نے میرے یار کو کیوں کاٹا؟ کہنے لگا انہوں نے راستے ہی بند کر دیے تھے، صرف یہی تو ایک آپ کے طالب دیدار نہیں ہے، ہم بھی ہیں۔ فرمایا تو نے زیارت کر لی، تو جا۔ وہ چلا گیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، تھوک مبارک وہاں لگا دی جہاں سانپ نے کاٹا تھا۔ وہ زہر جو جسم میں پھیل چکا تھا سمٹ گیا۔ یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا، اور بظاہر حضرت ابوبکر جان قربان کر چکے، میرے آقا ان کو جان لوٹا رہے ہیں۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا، اسی زہر نے پھر اثر کیا اور انہیں مرتبہ شہادت بھی نصیب ہوا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ زہر سمٹ گیا۔ یہ معجزہ بھی شب ہجرت میں ظاہر ہوا۔ آج بھی ذرا اندازہ کیجئے محبت کا ایک تھوڑا سا منظر۔ غار میں حضرت ابوبکر پہلے جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں اور اپنی گود پیش کرتے ہیں کہ اس میں سر رکھ کے آرام فرمائیں۔ بدل کیا ملتا ہے؟ مزار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لے جاتے ہیں۔ جب حضرت ابوبکر آتے ہیں، حضور انہیں اپنی گود میں آرام کا موقع دیتے ہیں۔ اسی لیے اس دن سے یہ یار غار کی اصطلاح ٹرم نکلی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بھی سراقہ کے حوالے سے بھی، غار ثور کے حوالے سے بھی معراج کی شب ہجرت میں ظاہر ہوا۔ ابو جہل کو بہت تکلیف تھی کہ یہ نبی چلے کیوں گئے، کیونکہ ان کا مقصد تھا کسی طرح دین نہ پھیلے، مگر اسلامی ریاست قائم ہونی تھی۔ مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا، اور تشریف لا کر اسلامی ریاست کی وہاں ابتدا ہوئی ہے۔ پوری دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ خود کہہ رہے ہیں لوگ کہ آئیے اور ہم پر حکومت کیجئے۔ اسلامی سلطنت کا آغاز مدینہ منورہ سے ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات شب ہجرت میں جتنے واقعات ظاہر ہوئے ان میں سے میں نے آپ کو ایک دو سنائے، ابھی اس میں تھوڑا سا بیان باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں، اللہ تعالی ان کی رضا کے مطابق ویسا ہی کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ غار کا واقعہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں حضرت ابوبکر کو، ما ظنک بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثَهُمَا، کہ ان تمہارا کیا گمان ہے ان کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ، ان دو کے بارے میں کیا کہتے ہو تم؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور اللہ تعالی، یہ معیت ان کو ملی، یہ شان ان کو ملی شب ہجرت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، راستے کوئی سڑکیں نہیں بنی ہوئی، کوئی آبادی نہیں ہے، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، کوئی بہت سارا غلہ ساتھ نہیں لیا ہوا، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، تو آگے کیا ماجرا پیش آتا ہے؟ ام معبد، یہ نام یاد رکھیے، یہ واقعہ میں آپ کو اگلی نشست میں سناؤں گا کہ یہ ام معبد کون ہے، اور اس کی وہ جھونپڑی یا خیمے، اس میں کیا واقعہ پیش آیا۔ یہ بھی سفر ہجرت کے حوالے سے مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔